کہتے کیا ہے جی, IMF نے کہا ہے یہ سبسڈائز آپ نہیں کر سکتے. یہ تب ساری چیزیں ہم ان پہ اوور کم کر سکیں گے جب ہم سب ساتھ مل کے ان چیزوں کو ایڈریس کریں. پانی کا مسئلہ آپ نے سب سوائل کا بھی ذکر کیا کہ کیوں اب, لیکن اس میں ایشوز بھی تھے. اب میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا. یہ سب سوائل کا سارا جو پرابلم ہوا ابھی ریسنٹلی, خاص طور پہ ہمیں ایکشنز لینے پڑے اس کی وجہ سے جو ایشوز ہوئے, لیکن اس کا بھی حل ادھر ہی موجود ہے, آپ کے اور میرے پاس ہے. ہم اس وقت جو کراچی کا آج کل ایک اور بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جی سارا ان ٹریٹڈ پانی سمندر میں جاتا ہے, واقعی جاتا ہے, لیکن ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اس کو ٹریٹ کر کے اس کو ری یوز کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ بزنس کمیونٹی ہمارے ساتھ آئے. ہم اس کو بہت کم خرچے میں ٹریٹ کر کے, جو اس وقت آپ سب سوائل پہ خرچہ کرتے ہیں اپنا, اس سے کم خرچے میں ہم آپ کو پانی دے سکتے ہیں. آئیں ہمارے ساتھ ملیں اور یہ پانی لیں, آپ اپنی انڈسٹری کے لیے چلائیں, اور ہم اپنے ماحول کو بھی آلودہ نہ کریں, سمندر کو بھی آلودہ نہ کریں. ہماری پانی کے لیے میں ڈیٹیل نہیں دوں گا آپ کو, لیکن پتہ ہے میں نے کچھ دنوں پہلے بھی کہا تھا K4 پہ جو کام چل رہا ہے بہت سالوں سے چل رہا ہے. ہم نے اس کو, آپ نے زبیر صاحب بتایا 11 بار چینج ہوا. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے ٹو سٹارٹ آف یہ ڈیزائن صحیح نہیں تھا. جب ایک غلط چیز سے شروع کریں گے تو اس کو 11 بار ان کو بدلنا پڑا ہے. ڈیزائن ہم نے نہیں کیا تھا. ڈیزائن پہ میں نے, شرجیل میمن بیٹھے ہیں شاید, ان کو یاد ہوگا, اعتراض ڈالے تھے کہ یہ پانی آپ کا اس طریقے, اب اس وجہ سے وہ ڈیزائن کبھی اوپن چینل اب کلوز کانڈیوٹ کر دیں, پورا غلط تھا. اب اس کی وجہ سے 11 بار وہ بدلا گیا ہے. بلیم سارا ہمارے اوپر آتا ہے, اس لیے کہ اگر ہم کبھی کہتے ہیں کہ اس کو ایسا نہ کرو, کہتے ہیں یہ پانی نہیں دینا چاہتے, روک رہے ہیں پروجیکٹ کو. اسی پروجیکٹ کے اوپر K4 کے اوپر آپ کچھ دوستوں کو شاید یاد ہو 2018 میں یہ کہہ کہ جی یہ 25 ارب کا پروجیکٹ ہے اور یہ بڑھ کے 100 ارب کا ہو گیا, یہ سارا سندھ حکومت کا کرنا ہے. اس پروجیکٹ کو بند کیا, انکوائریاں شروع کرائیں, ایک پتہ نہیں کمیشن بنائی تھی جس کا کام تھا, سو کالڈ کمیشن بنائی تھی کہ جو لونز لیے ہیں اور ان کو مس یوز کیا ہے اس پہ آپ انکوائری کریں. تو اس کمیشن نے K4 کو اٹھا لیا. ہم نے کہا بھائی اس پہ تو کوئی لون نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو اٹھا لیا. 3 سال 3.5 سال اس کو ڈیلے کیا پروجیکٹ کو. اس وقت اینڈ میں وہی 25 ارب کا پروجیکٹ آپ 350-400 ارب کا ہو گیا. اس وقت 100 ارب کا تھا. آپ ڈیلے کریں گے تو یہ ایشوز آئیں گے. تو پانی کے حوالے سے K4 ہب پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس سال میں میں نے کچھ دنوں پہلے تقریر کی تھی, کہا تھا کہ اس وقت 500-550 ملین گیلن پر ڈے پانی آتا ہے. K4 کمپلیٹ ہوگا, 260 ملین گیلن اور آئے گا. ہب پہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس وقت ہم 40-45 میں بھی 60 MGD پانی اٹھا سکتے ہیں. اس کا جو نیا کنال ہم بنا رہے ہیں 100 MGD کا, 100 MGD وہاں سے آئے گا. اس کو ریہیبلیٹیٹ کر کے جو 40 کم اٹھا رہے ہیں 140 ٹوٹل انشاءاللہ ایلوکیشن مل جائے گی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے. تو 550 سے وہ 950 MGD پانی پلس ہمارا جو 30 MGD کا ایک ڈیسیلینیشن کا ہے 100 MGD, مطلب ڈبل ہم اگلے 1 سے 1.5 سال میں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کی, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی اس کوآپریشن کی, آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی. میں بتاتا ہوں کیسے. ابھی بات کی تھی سلطان علانہ صاحب نے کہ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. بالکل درست. کچھ دنوں پہلے ان سے ڈسکشن ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں اس لیے کہ آگے سلیوشن, یہ پھر لمبی کہانی ہو جائے گی, انڈس سے اور پانی ہمیں نہیں ملے گا. ابھی بھی جب ہم یہ K4 کا پروجیکٹ کر رہے ہیں ہمیں KB فیڈر لائن کرنا پڑ رہا ہے تاکہ ہم پانی بچا سکیں. پانی کی شارٹیج ہے پورے پاکستان میں, یہ دریاؤں کے پانی کی. اس لائننگ کے بعد, جو لائننگ کا پروجیکٹ تقریباً 50 ارب روپے کا ہے, اس لائننگ کے پروجیکٹ کے بعد ہم وہ پانی بچا سکیں گے کہ ہم K4 پانی دے سکیں. تو ہمیں جیسے باقی دنیا میں ہو رہا ہے ڈیسیلینیشن کی طرف جانا پڑے گا. میں نے کہا ہے کہ ایک 100 MGD کا ڈیسیلینیشن پلانٹ لگاتے, جب 1000 MGD ہمارے پاس ہوگا پانی, اس میں 100 MGD ایڈ کرو, آپ کی ایوریج کاسٹ اتنی نہیں بڑھے گی. ہاں اس کے لیے ضروری ہے
کہ جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ پانی کے لیے پے کریں. کچھ لوگ کرتے ہیں اور وہی بیچارے مارے جاتے ہیں جو پے کرتے ہیں. تو یہ چیز تبھی پاسبل ہوگی کہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کوآپریٹ کریں اور ہم وہ SOMGD کا سکھر حیدرآباد یا سکھر کراچی موٹر وے، اس لیے کہ کراچی سے حیدرآباد بھی موٹر وے نہیں ہے. آپ نے جو دیکھا ہے وہ اس کو کسی بھی صورت میں کل رات کو بھی ٹریول کر کے آئے ہوں ادھر سے، کسی بھی صورت میں آپ پریشان ہی رہتے ہیں سارا راستہ. اس کو بنانے کے لیے بھی میں نے اپنے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کو کہا ہے، ان کے ساتھ میٹنگز بھی کی ہے. میں بینک سے بھی آلریڈی ملا ہوں. یہ فیڈرل گورنمنٹ سے یہ کام نہیں ہوگا اس لیے نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے. اس وقت بھی ایک اور موٹر وے، میں نام لے کے نہیں اس کو بات کرنا چاہتا، اس پہ پریشر ہے کہ ایک اور صوبے میں بنا لیں، لیکن اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ لینا چاہتے ہیں PSDP میں. میں کہہ یہ نہیں بناتے. میں نے کہیں اور یہ کہا تھا کہ جیسے ہی لوگ سندھ میں داخل ہوتے ہیں سکھر تک تو وہ بنا ہوا ہے موٹر وے، سکھر کراس کرتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جس کی ذمہ داری ہے گالیاں اسی کو پڑ رہی ہوتی ہیں، اور وہ ہم نے دیکھا ہے. سندھ حکومت اللہ کا شکر ہے ان سارے ایشوز کے باوجود اپنا کام کری. تو اس کے لیے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں. ہمارے پاس بہت سارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پروجیکٹس ہیں، یہ واٹر ریسائکلنگ کے پروجیکٹس ہیں. آپ ہمارے ساتھ آئیں. دیر از منی ٹو بی میڈ. حکومت پیسہ بنانا نہیں چاہتی، حکومت سروس پرووائڈ کرنا چاہتی ہے. آپ لوگ بزنس کمیونٹی آبویسلی پیسوں کے لیے انویسٹمنٹ کریں گے. آپ اور جگہ نہ سوچیں. ہمارے پاس اچھے پروجیکٹس ہیں اور ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. اگر کوئی پروجیکٹ کسی پرابلم میں آتا ہے، کبھی کاسٹ ایسکیلیشن ہو جاتی ہے، کوئی اور ایشوز آتے ہیں. یہ شارع بھٹو کا اگزامپل ہے. پروجیکٹ مشکل میں آیا، پرائیویٹ ڈیولپر کو ہم نے نہیں، بینکوں کو نہیں، ہم نے سندھ حکومت کی طرف سے ایڈیشنل سپورٹ دی. یہ بغیر سوچے کہ بعد میں ہمیں ہی پکڑا جائے گا کہ جی آپ نے یہ سپورٹ کیوں دی، آپ نے تو ڈیولپر سے لینا تھا. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے اوپر پرابلم ڈالیں. جو ہمیں مدد کر رہے ہیں ہم ان کی مدد میں ہمیشہ آتے ہیں. ملیر ایکسپریس یہ شارع بھٹو کا جو فیز 0 جسے میں کہتا ہوں، وہ پروجیکٹ تقریباً 57 ارب روپے 60 ارب روپے کا تیار ہے. اس میں ہمارے ساتھ انویسٹ کریں. ٹریٹمنٹ پلانٹ سے اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایگریکلچر کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں. ہم رائس فارمنگ میکنائزیشن پروجیکٹ ہے ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. ہمارا ایک ٹمیٹو فارمنگ کا پروجیکٹ ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ٹمیٹوز کیچپ کے لیے. بالکل تیار فیزیبل پروجیکٹس ہیں. میں چاہوں گا کہ بزنس کمیونٹی آئے ہمارے ساتھ ان پہ انویسٹ کرے اور فیتھ رکھے پیپلز پارٹی پہ، سندھ حکومت پہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ پہ، کہ ہم اس صوبے کو، اس ملک کو ایک تھر کی وجہ سے آج ہمارے بجلیاں روشن ہے، سستی بجلی ہے. ہماری یہ ونڈ فارمز بنے تبھی آپ کو جو تھوڑی بہت بجلی مل رہی ہے وہ مل رہی ہے. تو یہ فیتھ رکھیں کہ ہم اس صوبے کے لیے بہتر کرنا چاہیں گے زیادہ. اور میں ایک چیز مجھے یاد آئی، کچھ دنوں پہلے میں گیا تھا، ہائی ایجوکیشن کمیشن نے ایک ریسرچ پروجیکٹس کیے تھے اور ادھر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ FPCCI ان کے ساتھ کام کر رہی تھی. ثاقب مدون صاحب ادھر مجھے ملے تھے، اور آپ کی پارٹنرشپ تاکہ ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان لنکیجز ہوں. آپ ایکیڈیمیا کو اپنی ڈیمانڈز دیں اور وہ بچے جو بہت اچھا کام کر رہے تھے وہ پروجیکٹس بنائیں. اس سلسلے میں ہم اپنی جو ہائی ایجوکیشن کی ادارے ہیں ان کو بھی بہتری کے لیے اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک بات یہاں ہوئی تھی، کچی آبادیوں کو بخشی صاحب نے کی تھی. وی آلریڈی ڈوئنگ اٹ. اگلے ہفتے ایک MOU سائن کر رہے ہیں ہم آباد والوں کے ساتھ ہی فار دس. تو یہ چیزیں ہمارے ہیں. ہم پرابلم کیا آ جاتا ہے ہمیں، میں آپ کو بڑا فرینکلی بتاتا ہوں، پرابلم آ جاتا ہے جب ہمیں دوسری ڈائریکشن میں لگا دیا جاتا ہے اور ہم صرف ان چیزوں کو جن کی ٹھیک ہے پرابلمس ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا پرابلمس بالکل نہیں ہے، لیکن ان پرابلمس کو
रिजॉल्व करने के लिए हम सब ने साथ मिल के काम करना है. मैंने एक जगह और कहा था कि वी शुड नॉट ब्लेम द डार्कनेस, वी शुड लाइट अ कैंडल टू डू अवे द डार्कनेस. लेट्स कम टुगेदर. आज का ये अच्छा इवेंट है. चेयरमैन साहब आप भी बात करेंगे. इस इवेंट के ज़रिए मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ बैठे हैं, हमारे साथ मिनिस्टर लेबर बैठे हैं, मिनिस्टर लेबर बैठे हैं, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ बैठे हैं, हमारे नासिर साहब इसको देखते हैं. मैं कहूँगा कि एक लिएज़ॉन बनाएं. जैसे हमने कहा, मैं तैयार हूँ, वी कैन हैव बाई वीकली मीटिंग्स. आप अपनी एक कम्युनिटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं साथ मिलके, हम चेयरमैन साहब को कहेंगे कि एटलीस्ट 3 महीने में एक बार इसी तरीके से आप सबको, और हमारी अकाउंटेबिलिटी आप करें, हमारे सामने करें हमारी अकाउंटेबिलिटी. और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका आपसे ताल्लुक़ नहीं, वो आज इधर मुझे नज़र नहीं आ रहे, वो जब जाके शिकायतों के अंबार लगाते हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि तो भाई इसका ना लेना ना देना और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ. तो इन चीज़ों से ज़रा अगर सब परहेज करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे. मैं आपको यकीन दिलाता